پاکستان میں وقتاً فوقتاً مختلف نظام جو ہے ان کا تجربہ کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں 47 سے بہت اچھی جمہوریت چل رہی ہے. یہاں پہ طویل ماشاءاللہ ادوار گزرے ہیں اور ماشاءاللہ ادواروں کے اندر صدارتی نظام جو ہو جاتا ہے, اور صدارتی نظام بھی ایسا جس میں وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, تمام کیپس وہی پہنتے ہیں. پہلی مثال اس کی ہمارے ہاں جنرل ایوب اور یحییٰ کی تھی, لیکن انجام کار اس کا 1971 تھا. پھر دوسری مثال جنرل ضیاء والی ہے. تو جنرل ضیاء کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں یہ جو مسلح جتھے ہیں جن کی وجہ سے صورتحال پاکستان پورے میں خراب ہوئی, وہ دوسری مثال ہے. پھر تیسری مثال موسٹ ریسنٹ ہے, جس کو شاید بہت سارے نوجوانوں نے اپنی جو زندگی میں اس کو یاد ہو جنہیں کہ پاکستان کے حالات کیا تھے اور کہاں تک ہم پہنچ گئے, وہ جنرل مشرف کا دور ہے. اور جنرل مشرف کے دور کے بعد جو بلوچستان میں ابتری ہم دیکھ رہے ہیں, یا ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی فضا بنی, اس کا بہت بڑا عمل دخل اس تیسرے والے صدارتی دور کے اندر ہے جس میں جنرل مشرف تھے پاکستان میں حکومت کے اندر. تو ان تمام تجربوں کے باوجود ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً کہ یہ جمہوری جو سفر ہے پاکستان کا, پارلیمانی جمہوری نظام کا, یہ پاکستان کو مؤثر طریقے سے آگے نہیں چلا رہا. یہ بات درست ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا, لیکن اکثر اوقات میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمانی جمہوری نظام بہت اچھا ڈیلیور نہیں کر رہا پاکستان میں, تو صدارتی نظام کو تو پاکستان کے تمام دکھوں کا مداوع کر دینا چاہیے تھا. لیکن یہ دور ہے, اگر جنرل ایوب, یحییٰ اور ساتھ آپ جنرل ضیاء اور مشرف کو شامل کر لیں, تو اس نے پاکستان کے لیے کون سا ایسا میریکل تھا جو کیا پاکستان کے حالات اچھے ہو گئے. پاکستان میں یہ جو 71 والا واقعہ ہے کہ اس فراموش کر لیں, تو دونوں باتوں کا کسی کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا. تو نظام کو درست کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, لیکن صحیح سوچ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آج محسن نقوی صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اس طریقے سے صدارتی نظام کا تذکرہ تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس سے کچھ تاثر ایسا ہی آتا ہے. بعد میں انہوں نے جرنلسٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے صدارتی نظام کا بھی نہیں کہا تھا. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اس پہ تذکرہ نہیں کیا, لیکن لب لباب یہی ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں. سنیے. جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو مرضی ہو جائے, جس طرح کا مرضی ہو جائے, ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے. حل ایک ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ کام نہیں ہوگا. اس نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے, ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا. جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ ملک اسی حالت میں رہے گا. نئے صوبے بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس کی بحث جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں نا ان کو کرنی چاہیے. منتخب اسمبلیاں ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, اپنے اندر وہ ڈیبیٹ کریں, اپنی پارٹی مینیفیسٹو کا منشور کا حصہ بنائیں, الیکشن پروسیس میں جائیں اور نئے صوبے بنائیں. کوئی بالکل مذائقہ نہیں ہے. انڈیا میں بہت سے نئے صوبے بنے ہیں, انڈیا پہلے سے کمزور نہیں ہوا. تو ہمیں بھی اس بحث میں کھلے دل سے جانا چاہیے, جمہوری انداز میں. ہر ایک پارٹی, نون لیگ اپنے اندر ڈیبیٹ کرے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اندر بحث کرے, پی ٹی آئی, جے یو آئی, ساری جماعتیں ڈسکس کریں اور پھر آگے چلیں. محسن نقوی صاحب اپنی تقریر میں آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص پلیٹ میں رکھ کر سارا کچھ دینا چاہ رہا ہے, لیکن وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہ رہا. وہ چاہ رہا ہے کہ اسی نظام کے اندر. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نام نہیں یہاں کسی کا لے رہے, لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں اور سیاستدانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. کہیے گا جی, سنائیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے, ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے, لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے, اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں. ایک حصہ اور سناؤں گا, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کاکروچز کا ذکر کیا, کیونکہ ابھی انڈیا کے اندر کچھ ایسے نوجوان تھے جو سڑکوں پر آ گئے, انہوں نے کاکروچ پارٹی کا, ہم کاکروچ پارٹی. انہوں نے اپنی بات منوائی سڑکوں پر بیٹھ کر. مودی نے ان کے ساتھ سختیاں بھی کی, انہوں نے سختیاں جھیل لیں. مودی نے ان کو پاکستان نے اٹھایا بھی نہیں. ہمارے یہاں کاکروچ سڑکوں پر آئیں تو یہ دونوں کام کافی حد تک امکان ہے کہ ہم کر گزریں گے. تو سنیے وہ کاکروچ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے,
وہ $2-4 ہزار مہینہ کما سکتے ہیں، صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں۔ شہلا بی بی، صدارتی نظام کا تذکرہ محسن نقوی نے اس طریقے سے نہیں کیا، لیکن ان کا جمہوری نظام کے اندر 3-4 اور طریقے بھی ہیں۔ تو پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے تو 3-4 طریقے نہیں ہو سکتے، صدارتی نظام ایک تو دوسرا طریقہ ہے۔ تو کیا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے؟ فریجائل ڈیموکریسی دے کر مختلف چھوٹی چھوٹی لمبے صدارتی نظام کے بعد اپنی مرضی کے بیوروکریٹس تھوپنے کے بعد، جن کے منہ سے رالیں نکل رہی تھی، کسی قابل نہیں تھے، اس کے بعد سیاستدانوں کو پھانسیاں لگوا کر سب کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں سسٹم نہیں چل رہا۔ بھائی سسٹم گل سڑ چکا، میں سمجھتی ہوں اس کو سڑایا گیا ہے۔ یہ جو بیچ میں مختلف قسم کے فضول مسالے ڈالے، پریزرور ڈالے، ایسٹ ڈالی، اس سے یہ سڑے، اس سے یہ جمہوری نظام سڑا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تجربہ کار اگر ہٹ جائیں اور پولیٹیشنز کو پولیٹیشن کا کام کرنے دیں، اور دوسری ایک بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ صوبے بنانا نہ بنانا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کام نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی اور زمین عوام کی۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے صوبے بنانا یا کچھ کرنا، ہماری عوام کیا چاہتی ہے اس نے ہمیں اپنے خواہشات کا، اپنے سوشل کانٹریکٹ جو ہے جس کو آپ عمرانی معاہدہ بھی کہیں، یہ الیکشن یہی ہوتا ہے نا 5 سال کا، وہ اس نے ہم سے کیا ہے۔ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عوام سے جائیں، نیچے جا کے پوچھیں۔ بڑے مختلف زمانے میں جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے، مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ جب یہ کہا جاتا ہے، خیر ہمارے لیے تو نہیں کہا جاتا کیونکہ ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن مسلسل کرائے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کہ بھائی ڈکٹیٹر ہی آ کے کراتا ہے لوکل گورنمنٹ، تو وہ جنرل الیکشن نہیں کراتا، اس کو جو ہے عوام وہ گلی محلے کی لیڈرشپ سے اپنی حمایت لینا چاہتا ہے، وہ لے پالک کے ذریعے سیاست کرتا ہے۔ تو جو یہ لے پالک ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ 10-10 سال تک 2% لے کر جو ہے ووٹ، تو انہوں نے کیا حشر کیا تعلیم کا، انہوں نے کیا حشر کیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں کہ جب سے ملک میں دہشت گردی آئی ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کس کے زمانے میں آئی؟ جمہوری لیڈر تو للکار کے شہید ہو گئی، پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے جو ہے مالا کنڈ میں جو ہے آپریشن کیا، آپریشن راہ راست، اس کی کنٹینیویشن نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی، اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ سر، آج محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ بسیدہ ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو وہ کون سا نیا ماڈل ہے جس کے اوپر کام کریں گے؟ صدارتی والا ایک جو 3 مارشل لائی دوار ہے، باقی جمہوریت جو آپ لوگوں نے سامنے ابھی بھی ہے، کون سی بہتر ہے پاکستان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام اگر گل سڑ گیا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کا سلوشن نئے صوبے بنانا ہے، تو اس کو پہلے امپیریکل ڈیٹا اس کا لانا چاہیے۔